دوسری طرف انڈیا کی طرف جاتے ہیں تو انڈیا کے لیے آج میں مدیر صاحب نے ہمارے کچھ کتاب تیار کی ہے. انہوں نے عہد اسلامی کے آثار قدیمہ جو ہیں جی ان کے نام تبدیل کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ کہ انڈیا میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی. انڈیا کو تہذیب جو بندروں کے ساتھ جی رہے تھے, جنگلوں میں جی رہے تھے, اس نسل کو مسلمانوں نے اٹھایا. دنیا میں ہندوستان کو ایک مقام دیا, تہذیب, ثقافت, کلچر, تعلیم. دنیا بھاگ کے انڈیا جاتی تھی. روشن انڈیا, عظیم انڈیا کس لیے جاتی تھی؟ مسلم حکمرانوں نے وہاں پہ اس کو بنایا. اورنگزیب نے بنایا اس کو, ابھی تک اس کے آثار ٹھیک ہے. ان کے ہاں تاج محل ہے, شاہ قلعہ ہے, یہ سارے مسلمانوں کی کیا ہے. اب اتنے تنگ نظر سیکولر اپنے آپ کو کہتے, جمہوریت کہتے آئے. انہوں نے 100 سے زیادہ پچھلے ایک سال میں 100 سے زیادہ ایسی جگہ جہاں 800 سال سے 600 سال سے مسلمان علاقوں کے نام, جگہوں کے نام آ رہے تھے, ان کو تبدیل کر کے ابھی ہندو نام رکھ رہے ہیں. الہ آباد کی مثال دیتا ہوں. الہ آباد 430 سال سے یہ مسلم نام آ رہا تھا الہ آباد کے, چونکہ اس شہر کو بسایا ہی احمد نام کے ایک مسلمان نے تھا. صحیح, ایک حکمران تھا, اس نے بسایا تھا, اس شہر کو آباد کیا تھا. اس کو تبدیل کر کے ابھی انہوں نے کیا نام رکھا, پریاک راج رکھا اس کا نام. ٹھیک. اور اسی طرح ایک اورنگزیب آباد تھا, اس کا نام تبدیل کیا. اگر کل آپ ملا کے دیکھیں ہندوستان کے 7 لاکھ دیہات ہیں, ان 7 لاکھ دیہات میں سے 7,000 نام انہوں نے تبدیل کرتے کراتے. کسی کا نام مندر اور رام رکھا ہے, کسی کا نام کرشنا رکھا ہے, لیکن جو مسلمان نام تھے, چونکہ مسلمانوں نے ہندوستان کو بسایا تھا, آباد کیا تھا, تو وہ تب ختم ہوتے 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 232 نام رہ گئے ٹوٹل. ہمارے یہاں ابھی بھی آج بھی دیوی, داتا, کھتری, گڑھ, سارے نام ہمارے پاس موجود ہیں. گلاب دیوی ہاسپٹل موجود ہے ابھی تک. اس کے بعد یہ جو دوسرا ہے انگریزوں کے نام کے گنگا رام وغیرہ ہاسپٹل سارے. اس میں ہندو کی ایک ذہنیت کو سمجھے. اگر میں آپ کو ایک رپورٹ سامنے رکھوں کہ 3 دفعہ 69 میں فسادات ہوئے ہندوستان میں, تو سب سے پہلا ٹارگٹ انہوں نے کیا بنایا, مسلمانوں کے جو نشانات تھے, مسلمانوں کے جو یادگار تھی وہاں پہ, اس کو توڑا. اور وہاں پہ اس کو کتنے توڑے, 100 کے قریب مسلمانوں کی یادگار 1971 میں انہوں نے توڑے. پھر اس کے بعد 1980 اور 1992 میں پھر دوبارہ فسادات ہوئے. تقریباً 250 کے قریب مسلمانوں کے جو مقبرے تھے, مسلمانوں کے جو مسجدیں تھیں, قدیمی مسجدیں جو مسلمانوں کے لیے ایک علامت تھی, اس کو انہوں نے توڑا. پھر ایک ان کے رپورٹ میرے پاس یہاں پڑھی ہے, ان کے ایک کافی جسٹس جگن موہن کی, انہوں نے گجرات فسادات کے بعد انہوں نے بنائی تھی جسٹس جگن موہن کمیشن. اس نے اس وقت رپورٹ دی تھی کہ 500 کے قریب وہاں پہ مسلمانوں کے جو یادگار تھی ان کو ڈھایا گیا. تو مطلب یہ کہ اگر آپ رپورٹیں جمع کرتے جائیں تو نتیجہ اور نچوڑ یہ نکل رہا ہے کہ ہندوستان میں جو تنگ نظر ہندو ہیں, ان کی تنظیمیں ہیں, ان کا ٹوٹل ابھی ہدف یہ کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بے دخل کیا جائے. سر یہ بہت بڑا تماچا ہے, بہت بڑا تماچا ہے انڈین گورنمنٹ کے اوپر, جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ کہتی ہے, اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں, ہمارے اندر مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے. اور خاص کر وہ لوگ جو ابھی تک یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو جدا نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں پر ہی سب مسلمانوں کو آباد ہونا چاہیے تھا, ایک اکھنڈ ریاست ہونی چاہیے تھی.